اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات سزا کے لیے نہیں کی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیلاب جو ہے، یہ جو آفت ہے، یہ کسی کو سزا دینے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب اس لیے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جھنجھوڑیں، انہم یرجعون، تاکہ میری طرف لوٹ جائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بہت غلط حرکتیں کر رہا ہے تو ماں جو ہے زور سے تھپڑ مارتی ہے، اس کو کہتی ہے اس طرف سے ہٹ جاؤ، تاکہ اور پھر وہ اسی ماں کے پاس آتا ہے اور ماں اس کو۔ تو بنیادی طور پر تمام جتنے بھی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو بڑے قیامت کے عذاب سے بچانے کے لیے رکھی ہوئی۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عذاب آ گیا، اور دیکھیں جی اس پہ آ گیا، غریب آدمی پہ آ گیا، امیر آدمی پہ نہیں آیا، امیر آدمی پہ اگر آ جائے تو ایک آدمی جس نے زینب کو قتل کیا ہوا ہے، 6-7 اور عورتیں قتل کی ہیں، وہ 4-5 ڈبکیاں لے لے، بھائی یہی اس کا سزا ہے۔ ایک آدمی جس نے 100 بچوں کو مارا ہوا ہے، وہ زلزلے کے نیچے 2 پتھر پڑے وہ مر جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ سزا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے یردون یوم القیامت یردون اشد العذاب، بہت بڑا عذاب قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ قطعاً یہ چیزیں جو ہیں سزا کے لیے نہیں ہیں، یہ بیسیکلی جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، اور جھنجھوڑنے کے لیے اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کائنات کے اندر آپ اس جگہ جو موجود ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک تو یہ بات طے ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ بستیوں کو بستیاں جو سزا اکثر اوقات غریبوں کے پیوں آتے ہیں۔ یہ 2 سال پہلے کسی نے سوال نہیں کیا جب کرونا آ رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ 5 ملک سلیکٹ کیے جو 5 سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے۔ ان 5 ممالک میں دیہی علاقے سلیکٹ نہیں کیے، وہ 5 بڑے شہر سلیکٹ کیے کہ جن کے اندر تمام ہیلتھ فیسلٹیز تھیں، جس کے اندر تمام سیوریج موجود تھا، سینیٹیشن موجود تھی، آل امینٹیز ایوری تھنگ موجود تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہاں پر کرونا کا شکار کیا۔ 66 لاکھ بندہ مر گیا۔ ایک افریقن ملک اللہ نے نہیں دیکھا۔ اس وقت کسی نے نہیں بولا کہ اللہ کے غریبوں پہ کرونا کیوں نہیں آیا، ٹھیک؟ اس وقت کسی نے بولا کہ فارس میں کیوں نہیں آیا۔ آپ خود دیکھیں نا، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ روانڈا میں کچھ آیا، نہ اپنا کانگو میں کچھ آیا، نہ روڈیشیا میں کچھ آیا، نہ زمبابوے میں کچھ آیا۔ مرا کون؟ پیرس۔ مرا کون؟ نیو یارک سٹی۔ مرا کون؟ اپنا لندن۔ مرا کون؟ اپنا ماسکو، یا اس طرح کے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بنیادی طور پہ ایگزامپل کے طور پہ۔ اب آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور بڑی شاندار قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وجہ بتاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تم اس وبال سے ڈرو کہ جو صرف ان لوگوں پر برپا نہیں ہوگا کہ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، بلکہ ہر خاص و عام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے جرم کی وجہ سے عام آدمی پر عذاب نہیں ڈالتا اس وقت تک جب تک لوگوں میں ایک عیب پیدا نہ ہو جائے کہ وہ برائی ہوتے اپنے سامنے دیکھیں اور استطاعت رکھتے ہوں نہ روک سکیں۔ جب استطاعت رکھتے ہوں تو نہ روکیں تو پھر اللہ ہر خاص و عام پہ وہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اب 3 بنیادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے بیسک بنیادیں بتائی ہیں۔ تینوں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل هو القادر علی یبعث عذاب منکم فوقکم، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ عذاب نازل کرے تمہارے سروں کے اوپر سے۔ اب پریڈکشنز اس وقت تقریباً کوئی 1000 آبزرویٹریز لگی ہوئی ہیں ساحلوں کے اوپر۔ یہ پریڈکشنز میں ان کانفرنسز میں گیا ہوں، 2007 سے جا رہا ہوں، کہ جو اس پورے ریجن کے اندر جو یمن سے لے کے اور نیچے تک آتا تھا، یہ پریڈکشن یہ تو بتا سکتی ہے کہ طوفان اٹھا، مرغولے اٹھے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ اچانک کراچی سے رخ بدلا اور بمبئی کو ڈبو دیا۔ یا بمبئی اس کا ویکٹر سکیل، اس کی موومنٹ کہاں جائے گا، کس کو ہٹ کرے گا، فلوریڈا کے ساحلوں کو ہٹ کرتا کرتا اچانک کسی اور طرف نکل جائے گا۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ بالکل اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اللہ کہتا ہے او من تحت ارجلکم، پاؤں کے نیچے سے۔ اب زمین کے نیچے سے تو چاپ بھی سنائی نہیں دیتی۔ اب انسان اکثر کہتا ہے یہ ٹیکٹونکس پلیٹیں ہیں آپس میں مل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں ہم بندوبست کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ زلزلے کا بندوبست، جاپان سے زیادہ زلزلے کا بندوبست کسی نے نہیں کیا۔ میں جاپان گیا ہوں، 60 منزلہ عمارت جو ہے وہ ایسے سریے میں ہے کہ اگر زلزلہ آئے تو یوں جھوم جاتی ہے جیسے جھولا جھومتا ہے، گرتی نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن 2011 میں کیا ہوا؟ اللہ نے 29
کلومیٹر نیچے زلزلہ لایا سمندر کے، اس سے سونامی کی لہر اٹھی، 19,770 بندے مرے اور 750 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ٹھیک، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو گیا۔